کوئی پوچھتے ہی نہیں. پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا. جس طرف دیکھو ایک عجیب شور برپا ہے. آپ یوٹیوب اٹھائیں, آپ ٹک ٹاک اٹھائیں, آپ انسٹاگرام اٹھائیں, وظیفے چل رہے ہیں. یہ پڑھو تو یہ ہوگا, وہ پڑھو تو وہ ہوگا, ایسے پڑھو تو ایسے ہو جائے گا, ایسے پڑھو. وجہ کیا ہے بھلا؟ کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہی ہے. بلکہ آپ کی ڈیمانڈ نے ہمیں بھی یہاں تک تباہ و برباد کر ڈالا کہ ہم بھی حدیں پار کر گئے. میں اس دن دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حضرت یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی وقت آنا تھا. اور پھر میں نے دل میں خیال کیا, میں نے کہا قیامت خود بتائے گی کہ قیامت ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے بھی یہ معاملہ گزرا ہو. میں پتہ نہیں ان کو حضرت بولوں کہ نہ بولوں, کیونکہ وہ اس کی اہل نہیں ہے کہ ان کے لیے حضرت بولا جائے. لیکن چلیں, وہ یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی ظاہر ہے وہ ان کے بنے تھے معاملے. وہ وظیفہ بتا رہے تھے محبوب کو قدموں میں لانے کا. حضرت پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ حضرت وہ محبوب کیسے ہو گیا جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں. محبوب کی جگہ قدم تو نہیں ہے, محبوب کی جگہ تو یہ ہے. پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ محبوب کیسے ہے جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں. محبوب کی جگہ تو قدم ہے ہی نہیں, محبوب کی جگہ تو دل ہے. اور پھر دوسری تکلیف مجھے اس بات کی ہوئی کہ وہ محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے وظیفہ کیا بتا رہے تھے. سورہ یوسف کی آیت ہے قد شغفها حبا. وہ کہہ رہے تھے جی فجر کی نماز سے پہلے اذان ہونے سے پہلے آپ نے وہ ایک طریقہ بتا رہے تھے, آپ نے 121 بار اس کو پڑھنا ہے تو محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا. اب سمجھ نہ آئے روؤں کہ کیا کروں. وہ اللہ مجھے معاف کرے, میں چلے لپیٹ کے نہیں بولتا, میں کھل کے بول دیتا ہوں. حضرت کیا قرآن پاک کڑیاں پھنسانے کے لیے, امت کس طرف چلنے کے لیے؟ لیکن قصور ان کا بھی ہے, قصور میرا بھی ہے, لیکن قصور آپ کا. آپ کی ڈیمانڈ ہی ہے, آپ پوچھتے ہی ہم سے یہ ہو, آپ مانگتے ہی ہم سے یہ ہو. قرآن نے کہاں اپنا یہ تعارف کروایا آپ کو؟ بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن تو کہہ رہا ہے اگر تیرے اندر کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے, تجھے کسی کے جسم کی ہوس ہے, بھوک ہے, شہوت ہے, تو مجھے پڑھ, تجھے اس بیماری سے شفا مل جائے گی. لیکن یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ حضرت جی قرآن پڑھنے سے محبوب قدموں میں آ جائے گا؟ اللہ سلیمان کو بھی ہدایت دے کہ جو یہ واحیاتیاں کر رہے ہیں, اللہ سلیمان کو بھی ہدایت دے. قرآن ان کاموں کے لیے نہیں. پھر میں اپنا بھی قصور مانوں گا, میرا بھی قصور. پتر ہم نے آپ کو قرآن کا تعارف, آپ نے سمجھا کہ قرآن محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے ہے, قرآن لوگوں کو مارنے کے لیے. آپ کرتے نہیں حضرت, کوئی مائی بابا بیمار ہوں تو کھول کے سورہ یاسین نہیں بہ جاندے سارے حضرت, اس نیت سے سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ بابا تے مائی مر جائے. یہ آپ کو کس نے بتایا قرآن پاک کا یہ تعارف کس نے کروایا آپ کو؟ قرآن مارنے والی کتاب ہے. وہ اللہ کے بندے اس نیت سے قرآن پڑھ میرے مائی بابے نو صحت مل جائے. قرآن میں اتنی طاقت ہے, مل سکتی ہے یار. لیکن پتہ نہیں امت کس طرف نکلی ہوئی ہے. کوئی قرآن مارنے کے لیے پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کو کسی لیے پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کو کسی لیے پڑھ رہا ہے. لیکن میں دو ہی شعر پڑھوں گا, ایک پنجابی کا اور ایک اردو کا. اردو والے نے کیا کہا تھا, اس کا نام تھا اقبال. اگر شعر میں کو آبادہ کٹا ہو تو معافی دے دینا. اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن. اور پھر پنجابی والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ بکھاوے, اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ بکھاوے, جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھا ہی جنت جاوے. اس لیے پتر نہ قرآن کسی کو مارنے کے لیے ہے اور نہ قرآن محبوب کو قدموں میں لانے. اور پتر سن لینا میرے نوجوان بچے بیٹھے, یہ جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں وہ محبوب نہیں ہے, وہ آپ کی شہوت ہے, وہ آپ کی حرص ہے, وہ آپ کی ہوس ہے, وہ آپ کے دماغ کا خناس ہے, وہ آپ کے دل کی گندی بیماری ہے. قرآن پڑھنے سے یہ نہیں ہوگا ہے. بلکہ میں تو مفتی نہیں ہوں میں کہ میں فتویٰ دے ڈالوں حضرت, بلکہ میں تو کہوں گا جو اس نیت سے قرآن پڑھے گا کہ محبوب قدموں میں آ جائے, مجھے تو خوف ہے کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. سب کڑی پسند ہی قرآن پڑھنے لگے اور کہڑا تیرا محبوب ماما, یہ محبوب والا کام تو ماں تے چھڑ پیو تے چھڑ, لب لے آن گے تیرے لیے محبوب. حضرت تو بلائیں 3 واری تینوں پوچھن گے, 3 واری انہوں پوچھن گے, تیرا حق محرم کرن گے, گواہ ہون گے, تین خطبہ نکاح دا پڑھن گے, تے پھر تو تے محبوب. پھر اے جڑا محبوب تو پیراں چ لے آنڈے ہے قرآن اس واسطے نہیں, یہ امی ابو دا کام ہے پترا. تو امی ابو دے ذریعے کرا کے اسی آ کے قرآن ہی پڑھاں گے. میں ہی اتنے پڑھاں گا نحمدہ ونستعینہ. پتر اللہ کا واسطہ, اگر سلیمان کا دماغ خراب ہو گیا, اس کو ڈالروں کی لالچ نے اندھا کر دیا ہے, وہ سلیمان اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے یہ واہیاتی ہے بکواس بک رہا ہے, سلیمان کو اللہ توفیق توبہ دے دے. لیکن پتر کدی اس نیت نال قرآن دیاں رب دا کوئی نہ پڑھی ہوا ہے کہ محبوب اللہ معاف کر دے. قرآن پتر ان کاموں کے لیے ہے ہی نہیں. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے.
اور قرآن وہی قرآن ہے جس کو تیرے اور میرے امام حسین نے نیزے پہ پڑھا تھا. اور امت ہے اللہ اکبر. اور امت کو بتا دیا کہ یہ اتنی شانوں والی کتاب ہے, بعض دفعہ اس کو نیزے پہ بھی پڑھنا پڑتا ہے, لیکن نیزے کی پڑھنا ہے امت کرتا ہے کہ نہیں پڑھتی, بلکہ الٹا کن کاموں کے لیے امت پڑھ رہی ہے. اس لیے پتر اس سے پڑھا جو پوچھنے والی بات. اس لیے پتر لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے, اس لیے وظیفوں کی بھرمار پڑی ہوئی. ہر بندہ بیٹھ کے وظیفے تو بتا رہا ہے, یہ کرو تو یہ کرو, یہ کرو تو یہ کرو. اللہ چلو سلیمان کو چھوڑتے ہیں, اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. اب اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے, تو پھر اگر اللہ سے کوئی بات پوچھنی ہو تو اس کا ذریعہ کتاب اللہ ہے, اللہ کا قرآن ہے. چلو اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں, یہ اللہ کی کتاب, میں پریشان ہوں, مجھے میری پریشانی کا کوئی وظیفہ بتا, حل بتا. تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے پریشان ہے تو پھر سن وظیفہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. قرآن میں دو وظیفے بتائے, ایک صبر اور دوسرا صلاۃ. اچھا دیکھو کیا کمال ہے کلام اللہ کا. صلاح پہلے نہیں کہا, پہلے صبر کہا ہے. پہلے صلاح بعد میں صبر نہیں کہا. کیوں؟ یہ نہیں کہ 4 دن نمازاں پڑھ کے دیکھو جی ان کام بھی نہیں ہونا, نہیں, نماز بھی پڑھنی ہے لیکن پہلے صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ 2 دن نماز پڑھ کے کہنا دیکھو جی ہونی کا نہیں رہتا ہے, ہوگا کیوں نہیں ہوگا یار, یہ اللہ کا بتایا وظیفہ ہے. تو جب تک پتر یہ نہیں پھر تو کوئی وظیفہ بھی نہیں کام کرے گا. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا. بڑے سخت احکام ہیں بے نمازی کے لیے. اسی لیے تو پتر دیکھیں ہم داتا صاحب جاتے ہیں لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں. کوئی خیر پڑتی ہے ہمیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم بے نمازی ہیں. آپ کے بالکل جانے کی داتا صاحب کو کوئی خوشی نہیں ہوتی. داتا صاحب کا, آپ کا, میرا اللہ ہمیں 5 بار بلائے اور ہم جائیں, کوئی نرمو اٹھا کے داتا صاحب چلے جائیں, داتا صاحب تجھے منہ بھی نہیں لگائیں گے. انہوں نے کہا چل بے شرما, اللہ نے تجھے بلایا, آیا کوئی نہیں, میں نے تو بلایا بھی نہیں, تو میرے پاس کیا کرنے آ گئے؟ اگر میرے پاس آنا ہے تو پہلے 5 وقت اللہ کے گھر حاضری لگا کے پھر میرے پاس آ, تو پھر جو اللہ نے مجھے دیا میں اس میں سے دوں گا تجھے کچھ نہ کچھ. یہ پتر یاد رکھنا, یہ امت یاد رکھنا, آپ اگر نماز پڑھے بغیر پاک پتن شریف جا رہے ہو, آپ کے جانے کی بابا صاحب کو قطعاً کوئی خوشی نہیں. آپ اگر نماز پڑھے بغیر حضرت سلطان باہو کے ملار پہ جا رہے ہو, حضرت سلطان باہو کو آپ کے آنے کی قطعاً کوئی خوشی نہیں ہے. آپ اگر نماز پڑھے بغیر کھڑی شریف جا رہے ہو تو آپ کے جانے کی میاں محمد بخش صاحب کو کوئی خوشی نہیں ہے, کیونکہ پہلے نماز ہے, باقی سارا کچھ بعد میں ہے. وہ 300 سے زیادہ بار ہے جی قرآن پاک میں اللہ نے نماز کے لیے کہا, تو وہ پڑھ نہیں رہا اور تم مزار شریف پہ جا رہے ہیں. اس لیے پتر اب کہیں بھی جانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ظاہری, نہ باطنی, نہ روحانی اور نہ ہی جسمانی کسی قسم کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. کیونکہ پتر قرآن نے تو بے نمازی کے لیے فیصلہ کر دیا نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے بے نمازی کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. قرآن کہتا ہے جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں. جنت والے اور جہنمی اب آپس میں بات ہو رہی ہے. جنت والے ان سے پوچھ رہے ہیں جہنم والے سے, ما سلککم فی سقر. مفہوم, بھائی تم جہنم میں کیوں آ گئے, کیوں جل رہے ہو اس آگ میں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آ گئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تیرا مولوی تجھے کیا کہہ رہا ہے, تیرے پیر صاحب تجھے کیا کہہ رہے ہیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں نے تجھے اللہ کا قرآن سنایا ہے, اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے, جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کدھر جائے گا؟ اس لیے پتر نمازی ہو جو سارے, نمازی ہو وہ سارے نمازی. ارے صاحب قرآن, میں نے کسی پیر صاحب کا قول نہیں سنایا آپ کو, میں نے کوئی میر تقی میر کی غزل نہیں سنائی. قرآن سورہ مدثر ہیں جی. وہ کیا کہیں گے جہنم میں آنے کی پہلی وجہ؟ قالوا لم نک من المصلین. اور حضرت جو احباب نماز نہیں پڑھتے, مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی پڑھتے کیوں نہیں, کون سا ایسا وقتہ پڑ گیا ہے؟ پتر فجر سے لے کر فجر تک 24 گھنٹے بنتے ہیں. فجر سے لے کر فجر تک, ویسے تو زیادہ تر حضرت رمضان میں اللہ موقع دیتا ہے کہ وہ نماز پڑھاتا ہوں حضرت دوران اعتکاف, یا ویسے بھی. تو سورہ یاسین میں نے آج تک کبھی مکمل نہیں پڑھی, سورہ رحمان میں نے آج تک کبھی مکمل نہیں پڑھی, آزمائش نہ ہو جائے پیچھے کرو. ہاں سورہ مزمل ہے, بعض دفعہ ایک ہی رکعت میں مکمل پڑھی ہے, ساتھ آگے سورہ والضحیٰ یا کوئی اور صورت میں لائی, اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ 2 رکعتوں میں اس کو مکمل کیا. اور پھر بھی میری ایک عادت ہے حضرت, میں سلام پھیر کے سب سے پہلے گھڑی دیکھتا ہوں کہ آج ہم نے کتنے منٹ کی فجر پڑھی ہے.
تو میرے خیال سے میں نے جو سب سے لمبی فجر پڑھی, اللہ مجھے معاف کرے کمی پیشی, یہاں 13 یا 14 منٹ ہمیں لگے تھے. چلو میں وہی اپنا وقت ڈال دیتا ہوں, بعد میں تسبیحات ڈال کے میں کہتا ہوں جی فجر کو دے دیے 20 منٹ, 15 منٹ دے دیے حضرت جی ظہر کی نماز کو, کتنے بن گئے 35 منٹ بن گئے. 10 منٹ دے دیے حضرت جی عصر کی نماز کو, 45 منٹ بن گئے. 15 منٹ دے دیتے ہیں حضرت جی مغرب کی نماز کو, میں بڑا کھلا ٹائم دے رہا ہوں, 60 منٹ بن گئے. 20 منٹ دے دیے عشاء کی نماز کو, 80 منٹ بن گئے. 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازیں کھلا ڈلا ٹائم دے کے کتنا وقت لیتی ہیں؟ 80, 1 گھنٹہ 20 منٹ, 22 گھنٹے 40 منٹ, اتنے بچتے ہیں نا بندیا تیرے. بھائی پتر آپس سے بیٹھے ہیں بچے کاکے میرے بیٹھے ہیں پتر تھوڑے نے 22 گھنٹے تے 40 منٹ تیرے. وجالنا نومکم سباتا, ان 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں جب سونے کا وقت آئے سو جا. وجعلنا النہار معاشا, 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں جب رزق کمانے کا وقت آئے, معاش کا وقت آئے, چل وہ بھی کر. کلو کھا بھی, وشربو پی بھی, ہیں جی, فسیرو فی الارض, سیر پہ بھی جا, نانی گھر جا, دادے گھر جا, ماموں کے گھر جا, خالہ کے گھر جا, چچے کے پاس جا, دوستوں کے پاس جا. کسی نے تجھے منع کیا, لیکن 80 منٹ اللہ کے, 80 منٹ 22 گھنٹے 40 منٹ میرے, 80 منٹ. تو پتر کتنی دکھ کی بات ہے, 22 گھنٹے 40 منٹ بھی میرے, لیکن پھر بھی میں نے 80 منٹ اللہ کو دیے. تو پتر پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میرے 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں بھی برکت نہیں رہی ہے. کتنے پریشان ہیں اللہ. پتر یہ والا معاملہ تو میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہے نا, صرف میں نے ابھی کچھ ظاہر ٹھیک کیا ہے, سارا نہیں ٹھیک ہوا, اللہ کرے وہ ویلا ہے کہ میں واپس پھر سفید کپڑوں پہ آ جاؤں. ابھی کچھ میں نے ظاہر ٹھیک کیا ہے, داڑھی شریف رکھی ہے, امامہ بندہ ہے, پیشانی پہ چلو سجدے کا بھی تھوڑا بہت نشان, کچھ میں نے ظاہر کو ٹھیک کیا ہے. تو کیا ہے, لوگ کہتے ہیں روٹی نہیں پوری ہو رہی, میں مسجد میں بیٹھا ہوں پتر, سیالکوٹ سے چلا ہوں, سارا راستہ فون سنتا ہوں, حضرت روٹی ساڈے کو کھا لو, حضرت روٹی ساڈے کو کھا لو, حضرت روٹی ساڈے کو, حضرت روٹی ساڈے کو. کسی پیٹرول پمپ پہ حضرت پیٹرول ڈلوانے کے لیے کھڑے ہو جو, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ میں نے کبھی ڈلوایا نہیں کسی سے, لڑائی لگ جاتی ہے لوگوں میں, حضرت کا پیٹرول میں پونا ہے. کوئی گھڑی گفٹ لے آتا ہے, کوئی موبائل گفٹ لے آتا ہے, کوئی کپڑے, یہ بھی اللہ میں نے پہلی بار کسی محفل میں یہ کوئی میرے لیے گفٹ لے آیا تھا, اور مجھے بڑا اس دن فون کر کے کہتا ہے حضرت میں اپنے کپڑے کسی پروگرام سے لے کے نہیں ہے, اللہ میری جان جاتی ہے ان چمک, لیکن چلو ٹھیک ہے یار میں نے پہن لیے, اور اس کو کہوں گا بھائی دیکھ لا. لوگ کہتے ہیں پوری نہیں پڑھ رہی ہے. یہاں پھر میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. پر پتر یہ تو ہوا ہی نہیں کہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آئے. پھر جواب کیا آیا, اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح, اور تیرے پاس تو ہمارے لیے 80 منٹ بھی نہیں ہے بے وفا, تیرے پاس تو ہمارے لیے 80 منٹ. پتر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں وہ 80 منٹ انہوں دو, تو پتر حالات اس سے بھی زیادہ بگڑنے ہیں. اتنی بے برکتی وقت میں آئے گی, اتنی بے برکتی وقت میں آئے گی. علماء بیٹھے ہیں, لکھا ہے پتر 1 سال اس طرح گزرا کرے گا جیسے 1 مہینہ گزرتا ہے, 1 مہینہ ایسے گزرا کرے گا جیسے 1 ہفتہ گزرتا ہے, 1 ہفتہ ایسے گزرا کرے گا جیسے 1 دن گزرتا ہے. اتنی وقت میں بے برکتی آ جائے گی. وجہ کیوں, جب تیرے اور میرے پاس 24 گھنٹوں میں سے اللہ کے لیے 80 منٹ بھی نہیں بچیں گے. آ رہی ہے پتر, یہ آ رہی ہے میرے بچے, یہ تو پتر سارے خواب و خیالوں کی دنیا میں ہے. مجھے بھی موت بڑی ہوئی ہے, میں نے بھی قسم ہی اٹھا لی ہے کہ بولنا جھوٹ ہے. آپ تو کر رہے ہو, دیکھو نا یہ محرم شریف گزرا, کتنی محفلیں ہوئی ہیں, آپ نے تو بلایا ہمیں, ہم نے 8 لاکھ مانگا آپ نے 8 لاکھ دیا, ہم نے 6 لاکھ مانگا آپ نے 6 لاکھ دیا, آپ نے 4 لاکھ مانگا ہم نے 4 لاکھ مانگا آپ نے 4 لاکھ دیا, ہم نے 3 لاکھ مانگا آپ نے 3 لاکھ دیا. آؤ یار آ کے ہمیں ذکر حسین پاک سناؤ, لیکن ہم نے بتایا کچھ نہیں ہے, جھوٹ بولا سارے کا سارا. میں کس طرح بولوں کہوں کہ سچ بولا ہم نے, اگر سچ بولا ہوتا تو قوم ادھر کھڑی ہوتی ہے. 77 سال گزر گئے حضرت, ہر سال ذکر حسین پاک کی محفلیں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی میری قوم کا یہ حال ہے کہ 77 سالوں بعد بھی حضرت سڑک پہ جو کولر پڑا ہوا ہے مسافروں کے پانی پینے کے لیے, اس کے اوپر جو 15 روپے پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے, ہم سنگلی نہیں کروا سکے اسے. حسین سنایا ہوتا تو قوم کا یہ حال ہونا تھا. ہم نے تو آج تک قوم کو پانی سے آگے نہیں جانے دیا تھا.
प्यासे थे प्यासे थे प्यासे थे बस प्यासे। मैं तो नहीं मानता, कौन है जो मेरे हुसैन पाक को प्यासा रखे? और जिस हुसैन को नाने ने अपनी जुबान चुसवाई हो वो प्यासा हो सकता है? लेकिन कि पुत्र ये सौदा बिकता है ना बच्चे, ये सौदा बिकता है ना पुत्रा। आपको प्यार है इमाम हुसैन से, जब हम आपको बड़े स्टाइल और बड़े अंदाज से बताते हैं तो फिर वो कौन पुत्र, एक नई किताबें पढ़ी हैं रिवायात से, एक नई किताबें पढ़ी हैं रिवायात से। कभी नाना पाक हुसैन को अपनी जुबान चुसवा रहे हैं और कभी नाना जान हुसैन की जुबान खुद चूस रहे हैं। लेकिन ये सौदा बिकता बड़ा अच्छा करके है, इसलिए हमने आज तक कौम को कभी पानी से आगे जाने दिया नहीं। कौम की अखलाकी हालत बिगड़ गई, कौम को खाना नहीं आता साहब, कौम को उठना नहीं आता, कौम को बैठना नहीं आता, कौम को सोना नहीं आता। आपने तो अपना हक अदा कर दिया। 8 लाख मैंने मांगे, मैंने जिक्र हुसैन सुनाने का 8 लाख लेना है, आपने कहा लो भाई 8 लाख सानू हुसैन बताओ, बताया कुछ नहीं। और पुत्र ये मेरा तो रोज का काम है, मेरा यहाँ बोलने के बाद मैंने 3 प्रोग्राम अभी और जाके बोलने हैं। मेरा रोज का काम, वो जब हम जज्बाती हुए होते हैं ना तो फिर आपको भी और जज्बाती करने के लिए फिर ना हम मजमे से पूछते हैं भाई जड़ा जड़ा हुसैनी हाथ खिला रहा है। ये सवाल बिल्कुल इस तरह पुत्र कि जैसे इमाम साहब नमाज पढ़ाने के बाद नमाजियों से पूछें भाई जड़ा जड़ा मुसलमान है हाथ खिला रहा, वो सारे मुसलमान है यार, वो भाई सारे हुसैनी है, बाकी इनको क्या पता पड़ा है, कितनी गर्मी में मस्जिद में आए बैठे जिक्र हुसैन सुनने आए हैं ना। लेकिन वो हम पूछते हैं, फिर मैं देखता हूँ सारी महफल को, सारी की सारी महफल ही हाथ खड़ा कर देती है। मैं खुद से इसमें कोई कलाम नहीं करूंगा, आप बैल मुझे मार नहीं, मैं कहूँगा मैं आपको झंझोड़ूंगा, मैं आपके दिल पे दस्तक दूंगा, मैं आपकी रूह को जगाने की कोशिश करूंगा। पुत्रो आपने मुझे जवाब देना है, बेनमाजी हुसैनी हो सकता है? तो उदू सारे हाथ खिलार छड़ दे, उदू भी उठ के सुलेमान मिसबाई अगर पूछे तो उसको कहें ना हजरत साहब है मैं हुसैनी हूं। ये मैं पुत्र वैसे तरबियत के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई मुकाबले में आएगा ना नासबी या कोई मुकाबले में आएगा खारजी तो पुत्र उठे हमने फिर जैसे भी हम हैं, लेकिन उधर हमने ठोक के कहना कि नहीं मैं हुसैनी हूं। ये मैं तरबियत के लिए बात कर रहा हूं। अगर बात आएगी नासबीयत की या बात आएगी खारजियत की, उसे भावें दाढ़ी है या नहीं है, भावें जिवें दे या मंदे दे मंदे, लेकिन हजरत उसे ठोक के कहना है दिल दी ठंडक अख दा चैन, दिल दी ठंडक अख दा चैन। हाँ, अगर बात किसी नासबी से होगी या बात किसी खारजी से होगी, जैसे भी हैं, दाढ़ी मुंडे हैं, सर से नंगे हैं, बेनमाजी हैं, जैसे उधर पुत्र हम ठोक के कहेंगे कि हम हुसैनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मैं सिर्फ तरबियत के लिए, सिर्फ दिल पे दस्तक देने के लिए कह रहा हूं। पुत्र हाथ ते खलार छड़ दे हो, लेकिन मैंने दसो बेनमाजी किस तरह हुसैनी हो गया यार? खुद उठ के क्या करो ना मिसबाई साहब, मिसबाई साहब तुसी पूछया है कि जेड़ा हुसैनी हाथ खलारो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुसैनी हूं, हुसैन मेरा सब कुछ नहीं है। क्योंकि पुत्र अगर कोई खुद को हुसैनी नहीं मानता तो फिर ईमान कहां से बचाएगा? देखो ना हुजूर क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी मेरे हुसैन से प्यार कर, जो मेरे हुसैन से प्यार करे तो उससे प्यार कर। और फिर आगे क्या अल्लाह के रसूल अल्लाह की बारगाह में इमाम हुसैन की मोहब्बत के हवाले से अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे तो उससे बुग़्ज़ रख कर। पुत्र जो हुसैन से बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी उससे, तो बचते कुछ नहीं है। अगर मामला नस्बियत या खर्जियत का आएगा ठोक के हम कहेंगे जैसे भी हम हैं, लेकिन पुत्र अगर वैसे देखा जाए बेनमाजी हुसैनी नहीं हो सकता। इसलिए पुत्र मैं इससे आगे नहीं कहूँगा, सख्त बातें हैं बड़ी ज़्यादा, आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे उसको। लेकिन पुत्र वेला वक्त आया पड़ा है, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है हजरत। ये इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हूर का वक्त करीब है। कुछ क़यामत की छोटी निशानियाँ, कुछ क़यामत की बड़ी निशानियाँ। छोटी तकरीबन पूरी हो गई हैं जी सारी, बेईमानी आम है, गफलत आम है, जिना आम है, मिलावट आम है, धोखा आम है। ये कैमरे 3-4 सामने लगे हैं, बड़ी शर्म से कहने लगा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, भाई बहन का जिना हो गया, बाप बेटी का जिना हो गया, मामे भांजी का जिना हो गया, चाचे भतीजी का जिना, ये रोज़ सुनने को मिल रही है हजरत खबरें। अब इंतज़ार है हजरत क़यामत की सबसे पहली निशानी की, और पहली निशानी क्या है? इमाम महदी पाक का ज़ुहूर। आले सुन्नत का यहाँ अकीदा नज़रिया और है, और जो अहले तौहीद हैं वो नज़रिया और रखते हैं। हमारे नज़दीक पैदा होंगे, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालिदा का नाम आमना होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, ठीक है। ये बड़ा स्यापा चल रहा है यूट्यूब पे, वो पता नहीं कौन है वो जो जी ये इमाम महदी है। पुत्र इमाम महदी कभी भी खुद नहीं कहेंगे कि मैं इमाम महदी। और दूसरी बात है इमाम महदी की पहचान या बैत का सिलसिला पाकिस्तान में थोड़ा होना है पुत्र, जो हदीस में लिखा है ये तो सीने हरम में होगा, हजर असवद के पास तहज्जुद का वक्त होगा, सारे तवाफ़े बैतुल्लाह में मशगूल होंगे, इमाम महदी भी उनमें शामिल होंगे, वहाँ कुछ अहलुल्लाह होंगे जो अपनी बसीरत और अपनी फरासत से पहचानेंगे कि ये इमाम महदी है।
اور وہ کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں، ہم سے بیعت نہیں. امام مہدی کہیں گے آپ کو غلطی لگ رہی ہے، میں نہیں مہدی. وہ اصرار کریں گے. لکھا ہے امام مہدی راتوں رات مکہ سے مدینہ پاک چلے جائیں گے. وہ سارے مدینہ پاک ان کے پیچھے جائیں گے اور جا کے کہیں گے آپ امام مہدی ہیں، مان جائیں ہماری بات اور بیعت لیں ہم سے. امام مہدی پھر مدینہ سے مکہ پاک واپس آ جائیں. پھر حضرت وہی وقت ہوگا اور پھر وہ امام مہدی کو روکیں گے اور امام مہدی کہیں گے کہ میں نہیں مہدی کوئی. پھر لکھا ہے کہ غیب سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہی اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں. پھر امام مہدی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا حضرت. پھر آپ اپنا دست مبارک آگے کریں گے بیعت کے لیے اور پھر امام مہدی کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوگا. اور پتہ نہیں پتر اب آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. 2 ارب، میں ویسے 1 ارب کہتا رہا ہوں، وہ ایک دوست نے میری اصلاح کی، اس نے کہا حضرت 1 نہیں 2 ارب ہے. 2 ارب مسلمان دنیا میں بس رہے ہیں. 25 کروڑ ہم صرف پاکستانی ہیں پتر. میرا حال 22 23 یا 24 لاکھ اس کے کچھ آگے پیچھے ہماری آرمی ہے حضرت جی. ٹھیک ہے جی. لیکن پتہ نہیں اب حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے کتابوں میں لکھا پتر صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے حضرت. صرف 12,000 بندے. 2 ارب مسلمانوں میں سے صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے. پتہ کیوں؟ وجہ بھی بزرگوں نے لکھی. اس لیے کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت یا مارنے پہ ہوگی یا مرنے پہ ہوگی. اس بیعت میں کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوگا حضرت. اس لیے 2 ارب مسلمانوں میں سے صرف 12,000 حسینی نکلیں گے حضرت. پتر اس دن فیصلہ ہوگا. میری بات پہ نہ مارا جانا ہے. میں نے 8 لاکھ لیا، میں نے تو تجھے حسینی کہنا ہی کہنا. نہیں کہوں گا تو نہیں دے گا. تجھے خوش میں نے کرنا ہی کرنا پتر. فیصلہ پتر اس دن ہونا ہے. 2 ارب میں سے صرف 12,000 حسینی نکلیں گے کیونکہ کوئی لنگر شنگر نہیں ہوگا. یا مرنا پڑے گا یا مارنا پڑے گا. تو پتر یاد رکھنا، میں یہ پچھلی بار جب میں دورے پہ تھا تو رستے میں نے ترکی کا 3 دن کا سٹے لیا حضرت. مجھے شوق تھا توپ کاپی دیکھنے کا اور مسجد میں بیٹھا ہوں پتر. میں اس کے علاوہ گیا بھی نہیں کہیں. ہوتا نا اتھے گئے سمندر ویکھن گئے. آیا صوفیہ دیکھی، اس میں نماز اثر پڑھی حضرت. پھر وہ بلو ماسک میں ہم گئے، وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی حضرت. ٹھیک ہے جی. اور میرا مسجد بایزید تھی، وہاں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی. توپ کاپی دیکھا، میں نہیں گیا کہیں. ہاں پھر انشاءاللہ رب وقت لائے تو ہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام پیش کی. حضرت جابر بن عبداللہ زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سلام. وہ جو بچہ تھا نا میرے ساتھ، حسین بھائی ہیں ڈینمارک سے، وہ کافی جانتے ہیں ترکی کو، توپ کاپی کو بھی بڑا جانتے ہیں. انہوں نے سب زیارتیں کروائیں. تو سب سے آخر پہ جو انہوں نے زیارت کرائی جس کی ٹھنڈ آج بھی میرے سینے میں ہے، وہ تھی صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں. ہاں پتر، یہ جتنے جوان پتر اسی تلواراں والے ہیں. کربلا جو لنگر وڈیا ہی کہ تلواراں چلیاں سن حضرت. تلواراں چلیاں سن پتر. بدر جو لنگر سی کہ تلواراں چلیاں چلیاں سن. ذوالفقار کوئی کسی ڈش دا نام ہے، حضرت علی پاک دی تلوار دا نام ہے میرے پتر. کسی ڈش دا نام تو نہیں ذوالفقار حضرت. کوئی چولاں دی ڈش نہیں پتر. کوئی اس کسی سالن دا نام تو نہیں ذوالفقار. ذوالفقار میرے مولا مشکل کشا دی تلوار دا نام ہے پتر. یہ امت لنگر والی امت کوئی نہیں پتر. یہ لنگر تو تلوار، یہ امت تو تلواروں والی امت تھی حضرت. امت کا بیڑا روڑ دیا ہم نے پکڑ کے، لنگر والی امت بنا ڈالا. اب جو دن بھی آتا ہے امت بس لنگر کھاتی ہے. مسجد میں بیٹھے ہو پتر، سچ بتاؤ 10 محرم پہ لنگر کھانے کے علاوہ کیا ہے اور آپ یا میں نے؟ یہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے، لنگر کھانے کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ بڑی 11ویں شریف آ رہی ہے، لنگر کھانے کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ نے اور میں نے؟ شب معراج پچھلی جو گزری ہے، لنگر کھانے کے علاوہ کیا تھا؟ یہ جو پیچھے شب برات گزری ہے، سحری افطاری کے علاوہ کیا تھا حضرت؟ جو پچھلا رمضان گزرا ہے، سحری افطاریوں کے علاوہ کیا تھا؟ منایا رب کو. جو دن آئے قوم لنگر بس لنگر الگ تھے لنگر یارا. کسی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی ہمیں رسول پاک علیہ السلام کے مبارک گھر کی کو بات سنائیں. مفہوم ہے حدیث پاک کا. آپ نے فرمایا تو اللہ کے رسول کے گھر کی بات پوچھتا ہے، سن. پھر 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن پتر میرے جوانوں سن لینا، اما عائشہ پاک فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے تھے، اللہ کے رسول پاک کے گھر میں چولہا جلتا. لیکن پتر اسی مبارک گھر کی یہ بات ہے کہ جب اللہ کے رسول نے پردہ فرمایا تو اس وقت بھی اللہ کے رسول کے پاس اپنی ذاتی 12 تلواریں تھیں. 3 مہینے چولہا بلیا، لیکن اپنی ذاتی تلواریں کتنی تھی؟ 12. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 9 نہیں 10 نہیں 11 نہیں. کتنی تلواریں جی؟ 12 تلواریں تھی اللہ کے رسول. پھر یہ امت لنگر والی امت کیسے بن گئی؟ یہ امت تلواروں والی امت ہے، لیکن بنا ہم نے لنگر والی دیا. بس امت لنگر کھاتی ہے اور امت کچھ بھی نہیں کرتی ہے. تو میں جو سنا کے میں بات ختم کروں گا کچھ والدین کے حوالے سے. تو میں نے نا وہ صحابہ علیہم الرضوان کی تلواروں کی زیارت کی
وہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی. کوئی کمی پیشی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کر دے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پتر ان تلواروں میں سے ایک تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پتر جی جو میرے کاکے بیٹھے ہیں, سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار مبارک کا وزن جو کتابوں میں لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ وہ 35 کلو کی تلوار تھی. آج شاید پتر میرے پاکستان میں بڑے بڑے جوان ہیں, عوان برادری ہے, بڑے بڑے جوان ہوتے ہیں عوان, گجر برادری ہے, بڑے بڑے جوان ہیں گجر, جٹ برادری ہے, مہر برادری ہے, راجپوت ہیں, بڑی بڑی طاقتور برادریاں موجود ہیں, بڑے بڑے جنے جوان ہیں یہ سارے کے سارے. لیکن پتر 35 کلو دی تلوار چکنا بھی, پھر انہوں چلانا بھی, پھر وہ حضرت جی کافران دے سر لانا ہے, امیر حمزہ پاک دا ہی کام سی اٹھائی نہیں جاتی حضرت. اور پتر صرف یہ نہیں ہے کہ 35 کلو وزن تھا, احد شریف میں صرف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سونی تلوار, اس پاک تلوار سے 31 کافروں کی گردنیں ان کے تن سے جدا ہوئی ہیں. 31 ایسی سونی چلی حضرت. پھر دوسری بات اور سنو, ایمان تازہ ہوگا حضرت. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے, آپ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے, اور 70 کلو وزن تو آپ کی تلواروں کا تھا. لکھا ہے اللہ پاک, اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کے چچا جان اتنے جوان تھے, اتنے دراز کرتے, جس کو اپنی پنجابی میں کہتے ہیں جڑے سن, ایڈے سونے جڑے سن حضرت جی, کہ لکھا ہے جب آپ گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے تو مبارک پاؤں زمین کو لگا کرتے تھے. اس لیے حضرت جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے, رسول پاک کی مبارک آنکھوں سے بڑے آنسو گرے تھے. میرے پاس سے پتر اتنی ہمت نہیں, کہیں اللہ نے دے دی تو میں آپ کو وہ الفاظ منوان سناؤں گا جو حضرت امیر حمزہ پاک کو دیکھ کے اللہ کے رسول پاک کی سونی زبان سے ادا ہوئے تھے. حضور نے کس طرح اپنے چچا کو یاد کیا ہے, مجھ سے غموں کو دور کرنے والے, اے میرے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے والے میرے چچا. بڑا. اور پھر شہداء احد میں سب سے پہلا جنازہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب جنازہ ہو گیا تو صحابہ آپ کے جسم مبارک کو اٹھانے لگے کہ اگر جنازہ لایا جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, میرے چچا کو میرے سامنے رہنے دو, ہاں ایک ایک جنازہ لاتے جاؤ, اور جنازہ ہونے کے بعد اٹھاتے جاؤ اور اگلا لاتے جاؤ. سب کا جنازہ ایک بار ہوا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 72 بار ہوا. 70 کلو پتر. لیکن یہاں پتر میں لنگر کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اللہ دا واسطہ جو ان کو تھوڑا جا لنگر تو اگے آؤ یار. پتر صرف 10 محرم پہ سبیل لگانے سے تو نہیں نا بندہ حسینی بن جاتا, صرف 10 محرم پہ لنگر بانٹنے سے تو نہیں. اتنا سستا ہے یہ حسینی ہونا. پتر اگر سبیل لگانے حسینیت ہوتی تو پتر تو میں سڑکیں لائیے, جگہ گندی ہو سکتا کتے لنگ دیا, کسی کوڑے نے پیشاب بھی کیتا ہے, ہو سکتا کسی دی جتی کو گند شاند لگا ہے وہ بھی تھلے لگ گیا, تو نے میں نے ادھر ہی کھڑی ہو کے لگائی, اللہ قبول کر لے. میں نے خود لگائی تھی 10 محرم, 150 کلو دودھ کی لگائی تھی میں نے کسی نائی سے دیکھ نہیں پکوائی. میرے بچوں کی امی بیمار رہتی ہے, میں نے اس کو کہا تھا امام حسین پاک کا لنگر ہے, اپنے ہاتھوں سے پکا, اللہ تجھے دے دے گا. مجھے وہ کہنے لگی کہ مجھے چکن کے پیسے دے جائیں نا. میں نے کہا چکن کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا وہ بچے نہیں خوش ہو کے نہ کھاتے چھوٹا گوشت. میں نے کہا نہیں, میں چکن خوش ہو کے نہیں کھانا, میں چھوٹا کھانا, میں میرے امام پاک دا لنگر بھی چھوٹے جی پکے گا. وہ یہ نہ سمجھے کہ پتر میں مخالفت کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے ہاں, کیونکہ میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں. میں نے کبھی ویڈیو نہیں ڈالی, لیکن انشاءاللہ پتر صرف آپ کو دکھانے کے لیے اگلے سال میں ویڈیو بھی بناؤں گا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں امام حسین پاک کی سبیل کی کے حوالے سے کوئی بے ادبی کر رہا ہوں. میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں, میں اپنی ڈیوٹی کرنا چاہتا ہوں. میں خود لگاتا ہوں 150 کلو دودھ کی اللہ نے توفیق دی, میں نے خود لگائی. ویڈیو نہیں بناتا. 12 ربیع الاول پہ میرا پورا گھر سجتا ہے, لیکن میں ویڈیو نہیں کبھی بنائی, لیکن اسے بدل ڈالوں گا اور دکھاؤں گا آپ کو. پتر میں لائٹوں کی مخالفت نہیں کر رہا, صرف اتنا کہہ رہا ہوں لائٹیں گھر پہ بھی لگاؤ, لیکن لائٹیں اپنے اندر بھی لگاؤ. سبیل بھی بانٹو, لیکن سمجھو کربلا کہتے کس کو ہیں پتر. پتر اگر صرف سبیل یا لنگر بانٹ دینا ہی حسینیت ہوتا تو پتر تو میں تے سڑکیں ونڈیے. میرے حسین پاک کے پاس تو سبیل لگانے کے لیے جگہ ہی بڑی سونی تھی, نانا پاک کا مزار مبارک ہے. صاحب محفلیں ہوں دیا, کیا ضرورت تھی کربلا جانے, کیا ضرورت تھی یزید کو للکارنے کی, کیا ضرورت تھی اتنے نذرانے جان کے پیش کر دینے کی. نہیں, کربلا گئے, یزید کو بھی للکارا اور امت کو بتا دیا کہ صرف سبیل لگانا حسینیت نہیں ہے, صرف لنگر لگانا حسینیت نہیں ہے. حسینی بننے کے لیے اپنے وقت کی کربلا میں بھی جانا پڑتا ہے اور اپنے وقت کے یزید کو بھی للکارنا پڑتا ہے. اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں صاحب, بالکل پتر حسینیت یہ نہیں ہے کہ مرے یزید کو لان تان کرو اور گھر چلے جاؤ. حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنا.
اور پاکستان کے حالات پتہ نہیں شاید آپ کو سنائی نہیں دے رہا یا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، پاکستان کے حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان میں حسینی، یار سارا پاکستان بیچ دیا نہیں، کوئی بولا ہے کاہے کو لیا تھا پاکستان نے؟ انڈیا تے پاکستان دا ونڈیا کی ہے؟ دو ہی سورج انڈیا نکلدا وہی اتنے نکلدا ہے، وہی آسمان اتنے بھی وہی اتنے بھی، موسم سیم ہے، زمینہ سیم ہے، لیکن کیا تھا دو قومی نظریہ کیا تھا؟ تسی جیڑی گاں نو پوجدے ہو اسی نو وڈ کے کھانے ہیں، جس پتھر کی تم پوجا کرتے ہو ہمارے رب کا بنایا ہوا ہے، پوجا پرستش عبادت صرف اسی ایک ذات کی ہے۔ پاکستان پتر اس بیسس بنیاد پہ بنایا گیا تھا، کہاں ہے یہ سارا کچھ؟ سارا پاکستان بک گیا پتر، کوئی نہیں ہے، بولے کوئی، سارے اپنے اپنے معاملوں میں مست ہیں، سڑکیں بکی کوئی نہیں بولا، موٹر وے بکی کوئی نہیں بولا، واپڈا بک گئی کوئی نہیں بولا، یہ اسکول بکنے لگے ہیں کسی نے نہیں بولنا، حضرت یہ ایئرپورٹ بک گئے کوئی نہیں بولا، پی آئی اے کی بولیاں لگ رہی ہیں کوئی نہیں بولا، حضرت ان پوچھو جنوں سارے دے سارے ہی۔ اور پھر مجھے اقبال نے ایک جواب دیا، اقبال نے کہا جا ہے تو 2024 میں رونا رو رہا ہے، یہ رونا تو میں نے اپنے دور میں بھی رو دیا تھا، آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، حسینیت کو چھو۔ اس لیے پتر میں گزارش کروں گا ایک آپ سے اور ایک اپنے آپ سے بھی، مولوی سلیمان خدا دا خوف کہا تیرا کام انہوں حسینی ہوندے سرٹیفکیٹ دینا نہیں، تو گجر پتر ہے، تیرا انہا قد نہیں کہ تو کسی نے حسینی ہوندے سرٹیفکیٹ دینا، تیرا کام تھا امت کو حسینیت سکھانا، دیکھ سکھائی تو نے؟ تیرا کام تھا امت کو حسینیت کی طرف دعوت دینا، دی تو نے؟ تیرا کام تھا لوگوں کو حسینی راستے پہ بلانا، بلایا نا؟ کیونکہ پتر جب بلاواں گا تے پھر 8 لاکھ کیویں لینا ہے، اور تسی مینوں دینا نہیں، پھر پیسے کس طرح منگنے نے؟ اور پتر آپ کا کام ہے حسینیت سیکھنا، سیکھو پتر علماء سے، آؤ آ کے عرض کرو حضور سانوں حسینیت دسو۔ آج پتر بڑی لوڑ ہے پاکستان کو حسینیت کی، گرا ہوا ہے دشمنوں میں، ادھر دشمن ادھر دشمن ادھر، 32 ملکوں کی ایجنسیاں پاکستان پہ کام کر رہی ہیں، سٹن لگے ہیں، اللہ لتاں دیاں بن لئی دیاں نے، پوچھل پچھوں پھڑ لئی دی حضرت، رسیاں نو پا لئی دیاں نے، زور مار دینے پہ کہ واری ڈگ پوے تھلے حضرت، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جس کو محمد اور علی بنائے پتر گرا اس کو کوئی نہیں سکتا ہے، جس کو محمد اور علی بنائے گرا اس کو ہو سکتا، سارے زور مار دینے پہ یعنی تھلے ٹوٹ لئیے، لیکن انشاءاللہ پتر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے پتر میں جہاں سے چلا تھا میں وہیں کام نالے پاسے آؤ پتر، یار کو ایک محاذ کھلا پڑا ہے، مسئلہ ختم نبوت دیکھ لو حضرت، یہ جج نے فیصلہ کر دیا، کتنا بڑا فیصلہ تھا، قوم کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں حضرت، وہ یار وہ خلیل الرحمان قمر، وہ پتہ نہیں لڑکی نے بلایا یا خود گیا، جو بھی ساری قوم کی جناب نیندیں حرام ہو گئی، ٹک ٹاک پہ قوم ٹپن ڈائی دی حضرت جی، یوٹیوب لگاؤ تو خلیل الرحمان قمر، فیس بک کھولو تو خلیل الرحمان قمر، انسٹاگرام کھولو تو خلیل الرحمان قمر، سٹیٹس دیکھو تو خلیل الرحمان قمر۔ بھائی وہ خود گیا یا اس کو بلایا، آپ کو یا مجھے اس سے کیا غرض؟ کل آپ کو کسی نے پوچھنا ہے کہ خلیل الرحمان قمر خود گیا تھا یا بلایا تھا؟ جج نے کتنا بڑا فیصلہ کر دیا حضرت جی، کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں گی حضرت، کسی نے کوئی پوسٹ نہیں لگائی، وہ ڈاکٹر افنان ہے حضرت، اس نے وہ تربوزوں کے لیے ٹیکوں کا معاملہ کہا تھا، ساری قوم ٹپ پئی حضرت، یہاں تک کہ ایک بندہ حضرت جی عدالت چلا گیا، اس ڈاکٹر افنان پہ کیس تو کر دیا اس نے جا کے، یہاں جج نے مسئلہ ختم نبوت پہ کتنا بڑا فیصلہ کر دیا جی، مزئی جو بھی میں اس کو جو بھی ان کے وہ گند کھانے ہیں حضرت جی، وہاں بیٹھ کے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے اپنے عقائد اپنے نظریات کی ترویج اشاعت کی، ٹھیک ہے جی، کتنا بڑا فیصلہ دی، بھئی کیسے اجازت ہے؟ جن کو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حضرت یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ گندے ترین کافر ہیں حضرت، تو کیسے ان کو اجازت ہو سکتی ہے حضرت ان چیزیں؟ لیکن میں پتر آپ پہ حیران، وہ 11 عمر لیاقت کی بھی وہ بیوہ نے شادی کر لی حضرت، وہ 1.5 ہفتہ تم سارے کے سارے پاگل رہے ہو حضرت، جا کے حضرت جی یوٹیوب اور ولاگر جا کے حضرت تو حکیم اور اس کی بیوی کے انٹرویو کر رہے ہیں حضرت، کتنا بڑا حضرت فیصلہ آ گیا مسئلہ ختم نبوت پہ، کسی کے کان پہ جوں کوئی نہیں رینگی حضرت۔ اور بھائی کسی نے کل آپ کو نہیں پوچھنا، ہاں لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق حاضر، کیا کہتا تھا حضور پاک کے لیے، کیا تیرا عقیدہ تھا، کیا تیرا نظریہ تھا یہاں کے پتر؟ ختم نبوت کا مسئلہ، الہاد کا مسئلہ، خارجیت کا مسئلہ، ناسبیت کا مسئلہ، وہ ایک مسئلہ کھلا ہوا ہے حضرت، لیکن کوئی وہ دیکھو نا حضرت فلسطین شہادتیں ہو رہی ہیں اور ایک نہیں دو نہیں، ہر روز سینکڑوں مسلمان جامع شہادت نوش کرتے ہیں یار، وہ کوئی کلپ آ جائے نا فون پہ، اب آپ نے دیکھا میں گاڑی خود چلا کے آیا ہوں، نہ چلاؤں تو پھر میں دیکھتا بھی، وہ کلپ آ جائے نا کوئی
समझ नहीं आती कि हजरत देखें कि ना देखें हजरत। एक दिल कहता है देख, फिर एक बारी दिल कहता है ना देख, देखा नहीं जाता हजरत जी। हैं जी, वो हम एक कब्र खोदते हैं, कितने बंदे होते हैं एक बंदे को दफनाने के लिए, लेकिन वहाँ उल्ट है, यहाँ 100 बंदे एक बंदे को दफनाने के लिए होते हैं, वहाँ एक या 2 बंदे 100 बंदों को दफनाने के लिए खड़े हैं। क्रेन पर हजरत जी वो उठाए जाते हैं उनके वो पाक जिस्म, और हजरत उनको टों में फेंका जाता है हजरत। शहादतें इस कदर ज्यादा हैं, बच्चे शहीद बूढ़। मैं उस दिन मैंने हजरत एक वीडियो देखी, और वो वीडियो थी किसी बच्ची की, 6 या 7 साल की बच्ची थी हजरत। वो कहीं अपने घर में बैठी थी, सहयूनी मिसाइल आया और आके हजरत वो उसने घर को हिट किया, बड़ा मिसाइल था, सारे घर धज्जियाँ उड़ गई हजरत, सारा घर हजरत वो मिसमार हो गया, सब शहीद हो गए, बच्ची बच गई हजरत। तो जब वो बिल्डिंग का मलबा उठाया गया सारे बच्ची बच गई हजरत। अब वो वीडियो क्या थी, सामने घर पड़ा है, नीचे लिखा हुआ है अरबी में कि ये सहयूनी मिसाइल लगने से घर मिसमार हो गया, और ये सारी शहादतें घर के मलबे की वजह से हुई हैं, घर गिर गया कि और ये बच्ची बच गई। और हजरत जी हैरानगी थी मुझे इस बात की कि इतना बड़ा सानेहा होने के बाद वो बच्ची फिर भी क्या कर रही थी, वो कुरान पढ़ रही थी। आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे, एक फितरी अमल है, लेकिन पढ़ वो क्या रही थी कुरान। और फैसलाबाद वालों, हजरत साहब दूसरी हैरानगी मुझे इस बात की हुई कि उस 6 या 7 साल की बच्ची को फिर इतना भी पता था कि इस वक्त मैंने किधर से कुरान पढ़ना है और कुरान की कौन सी आयत पढ़नी बनती है। इस वक्त साढ़े बाबिया नहीं पता हजरत क्या थे की पढ़ना चाहिए, और सामने हजरत माँ बाप बहन भाई पढ़े हैं हजरत सामने सारा घर ढेर हो चुका है, और वो पढ़ क्या रही है, उसको पता था क्या पढ़ना है, वो पढ़ क्या रही है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। पुत्र, ना तो मैं खुद उसके दर्द को पहुंच सकता हूँ और ना मैं आपको वहां तक लेके जा सकता हूँ, मैं तो सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ ना, लेकिन उसके तो सामने सारा कुछ पड़ा हुआ था हजरत। और फिर हजरत और हैरानगी थी कि जहां जहां कुरान का मफहूम बदलता, उसके चेहरे के तासुरात भी बदलते हजरत, उसके चेहरे पे आने वाले रंग भी बदलते। अब पहले उसने पढ़ा, मैं देख रहा था हजरत, मैं कोशिश करूंगा हजरत उस वीडियो को कुछ अपलोड भी करूं, और उसने ये पढ़ा ना तो चेहरे के तासुरात कुछ और थे, सारा वो तकलीफ थी, सामने शातें थी, ठीक है जी। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। लेकिन जब अगली आयत पढ़ी ना, क्योंकि इसमें खुशी भी थी एक, तो चेहरे के तासुरात बदले हजरत। क्या हैं जी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। यहाँ खुशी भी थी कि जिंदा है, मुझे शौक नहीं। फिर आगे क्या पढ़ती है हजरत, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। और हजरत साहब मैं बड़े दुख से कहने लगा हूँ, वो 6 साल की बच्ची को तो पता चल गया कि यहाँ क्या पढ़ना है, लेकिन अफसोस हमें आज भी अक्ल नहीं आई कि कहाँ क्या पढ़ना है। हम जरा नहीं बदले, हमने ये रबीउल अव्वल शरीफ आने लगा है, हमने 77 साल से यही पढ़ा है, हमने फिर यही पढ़ना कि लगियां ने मोजा हुन लाई रखी सोहणिया, चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सो, ओही मोजा ते ओही गुड़ियां हजरत जी। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, आलमी हालात क्या बन रहे हैं। ये जितने नौजवान खड़े हैं पुत्र, मेरा तो काम बताना है। यहूदियों ने जर्मनी में, यहूदियों में इंग्लैंड में, यहूदियों ने न्यूयॉर्क में रैली निकाली, और पता है पुत्र, उन्होंने अपने हाथों में जो वो जो बोर्ड उठा रखे थे, पता उन पे क्या लिखा हुआ था। वो जो यहूदी ने अपने हाथों में बोर्ड उठाए थे, पता उनके क्या लिखा था, उन पे लिखा था खैबर वाज योर लास्ट चांस। 1400 साल गुजर गए, लेकिन मौला अली की उस ज़रब की पीड़ उन्हें आज भी है। 1400 साल गुजर गए, खैबर वाज योर, कितनी बड़ी तड़ी थी हजरत 2 अरब मुसलमानों को। क्या था उसमें पहली तड़ी कि खैबर हमने तुमसे वापस, और दूसरी तड़ी क्या थी, अब हम तो तुमसे वापस लेंगे लेकिन तुम हमसे वापस ले सकोगे। लेकिन हजरत जी उनको पता नहीं है अली का पुत्र महदी आने वाला है, पुत्र तुम्हें लेके दिखाएगा। वो फिर वो अली का पुत्र आने वाला है, वो सैयदा का लाल आने वाला है। पहली बात पे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा कि हम तुमसे खैबर बचा सकेंगे कि नहीं बचा सकेंगे, अल्लाह मुझे हालात नजर नहीं आ रहे बचते हुए हजरत। लेकिन पुत्र दूसरी बात उनकी गलत होगी, अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह का शहजादा आ रहा है, हजरत अली का पुत्र आ रहा है, सैयदा
کا لال آ رہا ہے, حسن پاک کا لال آ رہا ہے, حسین پاک کا لال آ رہا ہے, پتر تمہیں پھر واپس لے کے دکھائے گا وہ. لیکن پتر انہوں نے تڑی کرا چڑی جے کہ خیبر واز یور, لیکن اسی کی کرن ڈے ہیں لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے. کربلا سنی تو رویا میں رویا, تو بھی گھر چلا گیا میں بھی گھر چلا گیا, وقت کی کربلا کی طرف نہ تیری توجہ نہ میری طرف. اس لیے تو لکھا ہے پتر کتنے بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے. بس پتر میں تھی گل مکان لگا جی جن پائیے کا کے بیٹھے دے پتر شروع کرو کوشش ان 12,000 میں آنے کی حضرت. اور پتر جن پیچھے کا کے سونے ماشاءاللہ تھی جوان سارے پتر, اس 12,000 میں نہ تو کوئی برادری بیس پہ آئے گا اور نہ ان 12,000 میں شامل ہونے کی کوئی اور وجہ ہوگی. اس کی ایک کی ہی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے نا, ان 12,000 میں امام مہدی کی فوج میں شامل ہونے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک کی, اور وہ قرآن نے بتا دی ہوئی ہے حضرت. اور وہ کیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان 12,000 میں وہی آئے گا جو تقوی والا ہوگا حضرت, جو اللہ سے ڈرنے والا. اور پتر لکھا ہے پھر وہ جو 12,000 ہوں گے وہ اللہ کے محبوب ترین ہوں گے. اب میں تو پتر کو حساب کر کے نہیں آیا, خود بھی لگا لینا کہ 2 ارب میں سے اگر 12,000 نکال لیے جائیں تو پیچھے کتنے بچتے ہیں, اور وہ جو پیچھے بچیں گے پھر وہ سارے کے سارے. اس لیے پتر محنت کرو, نمازی ہو, حلال کھاؤ, اللہ سے ڈرو, اپنی تنہائیاں پاک رکھو. اور پتر اسپیشل جن ایس عمر دے منڈے بیٹھے دیو, کاکا میرے سامنے بیٹھا ہے پتر, اپنے والدین دا بڑا ادب, اپنے والدین دا بڑا ادب. پتر اتنے تو اف کرن دا حکم نہیں, اسی پتہ نہیں کیڑی کیڑی بکواس کر جانے ہیں وہاں تو اف کا حکم نہیں ہے. اف اوئے اوہو اف یہی بنتا ہے حضرت, اس کا حکم نہیں ہے حضرت, لیکن ہم پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر جاتے ہیں حضرت. اور پتر یہ یاد رکھنا, پیچھے جن کھلوتے ہو سامنے, بد نصیب ہے وہ نوجوان جس سے اس کے ماں باپ ڈرے ہیں حضرت جی. وہ ڈرتے ہیں ہمارے ماں باپ. یہ پتر جو یہ فارمولہ چل رہا ہے نہیں منڈا منڈے دے برابر ہو جائے تو پھر کچھ نہیں. یہ پتر تیرے دور کی ایجاد ہے, ساڈے دور تے کوئی نہیں سنتا. بابے دا جدوں دل کردا لا کے جتیاں سر چکڑکاندا سی. میں پتر مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ میرے والد صاحب کی کامل بخشش و مغفرت, مکمل حافظ قرآن, 11 مصلے سنانے کی اللہ نے توفیق دی. جب سے اس معاملے میں پڑھا ہوں یہ سعادت مجھ سے جن گئی ہوئی ہے. کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ کروں کہ بھائی رمضان چ نہیں کچھ بھی. اللہ نے توفیق عطا کی, عالم دین تھا. انی باری ابا جی کو لو, کیونکہ گجر بابا سی تو پورا گجر, ضدی تے غصے والا گجر, جدو بابے دا دل کرنا لا کے لتر حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے. اس نے نہیں کبھی کہا تھا میرے موڈے دے برابر, بلکہ میرا قد میرے ابو جی سے اونچا تھا. یہ جو جملہ آیا نا یہ صرف اس لیے آیا کہ وہ ڈرتے ہیں گل نہ پہ جائے کتنے, بدتمیزی نہ کرے کتنی, میرا ہاتھ نہ پھڑ لے کتنے. وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ منڈا مونڈے دے برابر آ جائے. کتابوں میں تو یہ کچھ نہیں دکھ رہا, کتابوں میں تو یہی ہے اف والا تنہرہما, اف اف بھی نہیں کرنا. میں بس اسی پہ پتر بد نصیب ہے وہ جس سے اس کے ماں باپ نہیں. پتر ہمیشہ نرم رہنا. امی جی ابو جی ابو جی جدے جدے کول ہے نے پتر راتی انہوں نے کوٹ کے سن. پتر جڑا وہ کول تے 10ویں تے پھل لے آنا ہے نا جدا کوئی فائدہ نہیں ہونا. جاندے جانا نے یہ کہہ کے جانا ہے سیب کہڑے لین دے, کیلے تے گلے نے, آم بھی میٹھا کوئی نہیں, خرمانی پتہ نہیں کہ تو چک لے ہے بوسی لگن لگی ہے نا. نہیں یہی کہنا پتر. اج پتر جڑا کول 10ویں تے لے آنے نا وہ اج انہوں نے کھوا دی ہوں جی. انشاءاللہ میں مسجد چ بہ کے کہنے 10 سال ویسے انہوں دی عمر بچ جائے گی. پتر کسی ڈاکٹر سے پوچھ لینا, اور مصباحی مولوی آئے ہیں دکھایا گیا, ہاں ڈاکٹر کو بندے کا پتر ہو تو پتر 10 نیورو بیان طاقت دے ٹیکے, 10 میتھی کو بال طاقت دے ٹیکے ایک پاسے تے پتر وہ ایک آم جڑا تو اپنے ہاتھ نال کٹ کے کول بہ کے اپنی امی تے ابو نوں کھوائیں گا وہ کلا ایک پاسے. کسی ڈاکٹر نوں پوچھ نہیں, شرط ہے کہ ڈاکٹر بندے دا پتر ہوئے ادھر وہ بچیا. لیکن تو 10 ٹیکے بابے دی باں پڑوا چھڑنی ہے تو, لیکن اب تو بہ کے انہوں کول کھوانا. پتر وہ ایک کلا سیب ایک پاسے تے 10 گلوکوز دیاں طاقت والے ٹیکے پا کے بوتلاں ایک پاسے. جڑے تیرے اس ایک سیب نال دا مائی دا خون ودنا ہے, جڑا اس بابے دا خون ودنا ہے وہ ایک پاسے. لیکن پتر باں پڑوا چھڑنے انہوں دی ڈاکٹر کو جا کے کول بہ کے انہوں نے. حضرت صاحب بڑے جدو ساڑے مائی بابے فوت ہوندے ہیں نا تو وہ جو ہسپتال والے ہیں نا وہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں نا اس پہ لکھا ہوتا ہے موت کی وجہ دل کی حرکت کا رک جانا, یا فلاں شریان کا
फट जाना डॉक्टर है इलेक्शन। लेकिन पुत्र याद रखी ए डेथ सर्टिफिकेट जाली आ, एक और डेथ सर्टिफिकेट ही जो इन्होंने दोनों ने बनाया था। और पता उस डेथ सर्टिफिकेट की लिखे है, माई और बाबे की मौत की वजह बच्चों का वक्त ना देना, माई और बाबे की मौत की वजह बच्चों का तवज्जो ना देना, माई और बाबे की मौत की वजह बच्चों के प्यार से महरूम रहना। ए असली पुत्र इन्होंने दोनों लिखे थे। और ए उत्थे खुलने जाके ए जो इतने बनाते हैं जहाँ बेटा कहाँ वक्त देते। मैं बस आखिरी बात करके, मैंने बड़ा लंबा सफर करना आगे, मैं निकल जाऊंगा, खत्म दुआ वाला मामला आप खुद कीजिएगा। मेरा पुत्र सबसे छोटा मुंडा इब्राहिम छोटा है, तुम पता है छोटे लाडले ही होंगे ने। मैं जब कहीं किसी लंबे सफ़र पे निकलूँ ना, कोई दौरा वगैरह हो, मसलन दौरा सिंध है या दौरा बलूचिस्तान है या दौरा KP है या वैसे, तो मैं अक्सर ना उससे पूछ के निकलता हूँ, इब्राहिम की लैके आवा तेरे लिए भाई। उन्हें हर बार एक ही गल कहनी है, बाबा गाड़ी लेके आनी है। बाद दफा ना छड़ेगा, बाबा ये वाली गाड़ी लेके आना मेरी। कभी याद रहा है, कभी नहीं याद रहा, लै जाना उधर। गल मैंने याद है ना, याद है तो सुना डे पुत्र हूँ वेला बदलना है। अल्लाह करे मेरा इब्राहिम जवान होए, अल्लाह मेरे नाल भी सोहने तरीके नाल सरात टोरे, नबी अलैहिस्सलाम दी उम्मत दी खैर खाई करे। मैं वडेरा हो जाना है, मैं मंजी ते बह जाना है, तो इब्राहिम ने जान लग पना है। तो फिर एक दिन की होना है, इब्राहिम चला जी दौरा है सिंध ते। इब्राहिम दी बुढ़ी, इब्राहिम दे बच्चों दी माँ उन्होंने कदी पुछदी है किन्ने जोड़े रखा, कदी उन्होंने पुछदी है किहड़ी चादर रखा, पग्गां किन्नियां रखा, पग थले बन्नण वाली टोपी किहड़ी किहड़ी रखा, वो पुछदी पई है। तो मेरे अंदर की चलन डया है, यार इब्राहिम नूं क्यों नहीं पुछदा पिया, अबू जी सिंध चलना 4-5 दिन लई, तुहाडे लई की लैके आवां। उस कुड़न ने की करना है, या इनू ठा कर देना है, या इनू ठा करना है। क्योंकि ए ठा क्यों होया, ए ठा क्यों हुई, ए वजह डॉक्टर नूं पता, इन्होंने पता है। किरामन कातिबीन, इन्होंने दोनों ने लिखा है कि बाबा कुड़ कुड़ के मर गया, माई कुड़ कुड़ के मर गई। इब्राहिम ने पूछिया ही नहीं है, अबू जी चलावा ते तुहाडे लई, अबू ने की तेनू कह देना सी। ओए अबू ने ते इन्ने जी खुश हो जाना जे इब्राहिम पूछ ही लैंदा। अब्बे ने किथे, अब्बे ने कहना जी कोई लैके आई मेरे लिए, अब्बे ने ते उत्थे चौड़ा हो जाना मेरे इब्राहिम ने। लेकिन इब्राहिम ने पूछना पुत्र वक्त दो, एड़ा कोल दसवें ते लियाना जी ना लोकां नूं विखाण लई, अज ही उन्हां नूं खो, अज उन्होंने खो। एड़ा कोल दसवें ते लाना ना लोगों वास्ते, अज खो उन्होंने कोल बह के खो। पुत्र कोई यार नहीं, कोई सब नाल तेरा चंगा यार तेरे अबू जी, सब नाल बेहतरीन रिश्ता तेरा तेरी अम्मी नाल रिश्ता है। क्यों उहदे कोल नहीं बहंदा है, क्यों उहदे कोल बह के नहीं सुनदा है, हैं? इसलिए पुत्र ओड़ा उदों कहना जिन्हें टुर गए यार मुहब्बतां वाले, वो अज यार है ने ते अज उन्हां कोल बह के मुहब्बतां वंड लवो यार, हैं? अल्लाह आप सबको सलामत रखे, व करामत रखे। पुत्र अगों जे कदी बला होते इंज ना करियो है, अल्लाह आपकी खैर करे। वमा